العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الصوم لي وأنا أجزي به أو أنا أجزى به أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے. رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا 10 دن کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے پہلے 10 دن وہ تو رحمت والے ہیں، اولہ رحمت، اس کے بعد 20 والا عشرہ، درمیان کے 10 دن اوسطہ مغفرۃ، اس میں اللہ کی طرف سے بخشش کے پروانے ملتے ہیں، بخشش عام ہوتی ہے. اور رمضان کا جو اخیر کا حصہ ہے، اخیر کا تیسرا عشرہ ہے، من النار، اور اس کا آخری حصہ اخیر کے 10 دن وہ جہنم سے آزادی کے دن ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے حدیث کا مطلب ایک سیدھی سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک زمین ہے جو بڑی بنجر ہے، سنگلاخ ہے، پتھریلی ہے. ایسی زمین پر فصل نہیں اگتی ہے. اگر کوئی فصل کرنا چاہے، اس پر کچھ بونا چاہے، تو پہلے اس زمین کے اندر جو کہ پتھریلی ہے یا بہت زیادہ سخت ہے، پانی ڈال کر اس کو نرم کرے گا تاکہ اس کی مٹی میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے. جب وہ زمین نرم ہو جاتی ہے، باریک ہو جاتی ہے، اس کے اندر کچھ نمی آ جاتی ہے، تو پھر اس میں کوئی بیج ڈالا جاتا ہے. بیج ڈالنے کے بعد میں وہ اگتا ہے، تو اگنے کے بعد میں اس کا جو فائدہ سونے والے کو ہوتا ہے، اس فائدے کو وہ اٹھاتا ہے. ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ 11 مہینے ہم نے ایسے گزارے کہ ان مہینوں میں ہمارے دل کی زمین پتھریلی ہو گئی. گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے
ہمارے قلوب سخت ہو گئے، کوئی بات کہی جائے سنائی جائے دل میں اترنے کے لیے تیار ہی نہیں، دل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، دل سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں، اس لیے کہ جب دل پتھر ہو چکا ہے، دل میں سختی آ چکی ہے تو وہ کسی چیز کو سننا بھی نہیں چاہتا۔ تو اللہ پاک نے رمضان کے 10 دنوں میں اپنی رحمت کی ایسی موسلادھار بارش برسائی کہ اچھے اچھے سخت دل بھی نرم ہو جائے، ان کے دل میں جو کچھ خوف خدا، کچھ خوف آخرت، کچھ مرنے کی بات کی، زندگی کی پرواہ پیدا ہو جائے، جب ان کے دل میں اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، مرنے کے بعد کی زندگی کی پرواہ پیدا ہوگی تو اب اپنے کیے پر اسے کچھ ندامت ہوگی، اپنے کیے پر کچھ شرمندگی ہوگی۔ آج 11 مہینے کیسے ہم نے اللہ کی نافرمانی میں، مسجد سے دور ہو کر وہی تباہی باتوں میں، بچائی خواہشوں کے پورا کرنے میں ہم نے پوری گزار دی، اللہ کی کمی نہیں مانی، تو اب اس کا دل پسیجے گا، اس کے دل کے اندر کچھ اللہ کا خوف آئے گا، اپنے گناہوں غلطیوں کا کچھ احساس ہوگا۔ جب بندے کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری بخشش فرما دے۔ یہ دوسرا اشرا مغفرت کا اشرا چلنا ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے فاستبقوا الخیرات، کہ یہ بھی ہے ففروا الی اللہ جمیعا، ففروا الی اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ۔ یہ زمانہ ریس کا زمانہ ہے، بلکہ میں تھوڑی سی زبر کو ہٹا کر یوں بھی کہوں کہ یہ زمانہ ریس کا بھی ہے اور یہ زمانہ ریس کا بھی ہے۔ ریس کو سب جانتے ہیں، دوڑ کا زمانہ، سڑکوں پر ہر گاڑی والا دوسری گاڑی والے برابر والے سے آگے نکلنا چاہتا ہے، بلڈنگ بنانے والا برابر والے کی بلڈنگ سے اونچی بنانا چاہتا ہے۔ زندگی کی کوئی بھی لائن ہے، ہر لائن میں ریس چل رہی ہے، دوڑ چل رہی ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا ایک سلسلہ ہے، چاہے وہ سائیکل کی ریس ہو، چاہے وہ بھاگنے کی ریس ہو، بلکہ اب تو دنیا میں ہنسنے کی بھی ریس ہو رہی ہے، کون کتنی دیر تک ہنسے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ریسیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش۔ اور ریس کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو دیکھ کر آپ جیسا نہیں، آپ سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں، ریس کروں، یعنی کہ آپ کی نقل یا آپ کی جیسا بننے کی کوشش کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، ہر چیز میں تم ریس کر رہے ہو، چائے کی پیالی سب سے بڑھیا ہونی چاہیے، میرے تن کے کپڑے سب سے بہتر ہونے چاہیے، میری آنکھوں کا چشمہ عمدہ ہونا چاہیے، میرے گھر کی کراکری بہت شاندار ہونی چاہیے، میرے گھر کا بیڈ اس پر بچھا کرتا اچھا ہونا چاہیے۔ تم اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور نکلنے کے لیے رات دن پریشان ہو، رات دن پریشان ہو۔ اللہ فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں دوڑو بھاگو، ریس کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔
کس بات میں؟ الا مغفرت من ربکم، اپنے رب سے مغفرت بخشش طلب کرنے میں۔ میں اس سے زیادہ بخشش نہیں دعا کروں گا، میں اس سے زیادہ استغفار نہیں، میں اس سے زیادہ کروں گا نہیں، میں اس سے زیادہ کروں گا، میں اس سے زیادہ آگے نکلوں گا مغفرت میں، بخشش اللہ سے مانگنے میں۔ اور یہ تو مہینہ اور یہ تو عشرہ چل ہی رہا ہے مغفرت کا، اوسطہ مغفرت۔ وہ تو مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر رکھا گیا، آپ نے ممبر منگوایا، آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے، ممبر کے پہلے قدمچے پر آپ نے پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ خطبے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ہی تعجب میں، بڑی حیرت میں، آج یہ کیا عجیب چیز دیکھ رہے۔ تو خطبے کے بعد آپ سے دریافت کیا یا رسول اللہ، کہ آپ نے ہر قدمچے پر مبارک قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا آگے پیچھے کس بات پر آپ نے آمین کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور جب میں نے پہلے سینے پر پاؤں رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان کا مبارک مغفرت والا مہینہ پائے اور اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کرا لے، وہ ہلاک ہے، اس پر لعنت ہے۔ مجھ سے کہا کہ آپ آمین کہو تو میں نے آمین کہا، دوسرے قدمچے پر پاؤں رکھا پھر فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہلاک ہو وہ انسان کہ جو اپنے ماں اور باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن جائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرے قدمچے پر میں نے پاؤں رکھا، حضرت جبرائیل نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام نامی، میرا اسم گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ غور کرنے کا مقام ہے، یہی کیا کم تھا کہ حضرت جبرائیل جیسا مقدس افضل فرشتہ، فرشتوں کا سردار اور افضل، وہ بددعا دے، پھر اس سے زیادہ بڑھ کر نبی کی رحمت، جس نے کبھی اپنے ستانے والوں کو بھی بددعا نہیں دی، طائف میں پتھر پھینکنے والوں کے لیے بھی زبان سے کوئی سخت جملہ نہ کہا، جس نے کبھی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والوں کے لیے بددعا نہیں فرمائی، لیکن اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی تینوں دعاؤں پر آمین فرما رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہاں ٹھکانا؟ نہیں، میرا آپ کا ہم سب کا یہ یقین ہے یہ بڑے اللہ والے، اگر یہ دعا کر دے تو شاید میرا پار ہو جائے۔ ہم جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، حضرت دعا فرما دیجئے، بچہ بات نہیں مانتا، دعا فرما دیجئے دکان ٹھیک سے نہیں چلتی، دعا فرما دیجئے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ جب ہمیں اپنے آج کے ان بزرگوں پر جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہے وہ ہے یا نہیں، یہ تو اللہ جانے، لیکن ہم سمجھتے ہیں دعا کراتے ہیں،
سارے متقیوں کے متقی، سارے پرہیزگاروں کے سردار، تمام نیکوں کے سردار، تمام نبیوں کے آقا، ہم سب کے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بددعا پر آمین کہے کچھ ٹھکانا ہے اس کا، جس کے لیے اس کی بددعا پر آمین کہا جائے، جہنم کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان کا ایسا مہینہ کہ رات دن رحمت و مغفرت کی بارش برس رہی ہے، پھر بھی آدمی اپنی بخشش نہ کرا لے۔ روزانہ حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر اللہ کے فرشتے دنیا میں، گلیوں میں، محلوں میں رمضان کے مہینے میں یہ ندا، یہ پکار، یہ آواز لگاتے پھرتے ہیں، یا طالب الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، یا اقصر، اے خیر کے طلب کرنے والے آجا آجا آجا، ویا باغی الشر، اور اے برائی کے تلاش کرنے والے دور ہو جا، دور ہو جا۔ حدیثیں بہت ساری ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ پاک اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء، رمضان کا مہینہ آتے ہی رحمت کے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جو مانگو گے کہیں رکاوٹ نہیں ہوگی، بیچ میں کوئی بریک نہیں ہوگا، سیدھی آپ کی دعا عرش سے ٹکرائے گی، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا گیا جنت کھول دی جاتی ہے، اور ایسے فرمایا گیا کہ جہنم غلقت الابواب، یا غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بعض روایت میں سفیدت الشیاطین، اور بعد میں وسلطنت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، سچی بتاؤ کس کا دل نہیں چاہتا کہ قرآن پڑھے، کس کا دل نہیں چاہتا کہ نماز نہ پڑھے، کس کا دل نہیں چاہتا کہ مسجد جلدی سے نہ چلے۔ یہ رمضان ہی تو ہے، شیطان کو اللہ نے بند کر رکھا ہے، رحمت برس رہی ہے، آسمان کے دروازے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بچے بھی نہا دھو کر تیار ہیں، جوان بھی معلوم ہے نماز 1:30 بجے ہوگی، لیکن 11 ساڑھے 11 بجے مسجد میں سلسلہ آنے کا، داخل ہونے کا شروع ہو جاتا ہے۔ ورنہ تو کیا رمضان سے پہلے اللہ پر ہمارا یقین نہیں تھا بھائی، ہم اللہ ہی کے ماننے والے تھے، اللہ ہی کے ماننے والے ہیں، اور اللہ سے دعا کرے اللہ اخیر تک ہمیں اپنا ہی ماننے والا بنا کے۔ قرآن کو مانتے تھے، لیکن شیطان کہیں نہ کہیں اپنا پر مار دیتا تھا، شیطان کہیں نہ کہیں بیٹھتا، اچھا تو بات میں پڑھ لیں گے، آپ پہلے ذرا سا یہ دوستوں کے ساتھ پرائے کھا لیں، تھوڑا سا آئس کریم وغیرہ، بات میں پڑھ لیں گے، بات ہوتے ہوتے پتا چلا کہ چل گئی کہ بات چلی گئی، لیکن رمضان نہیں، پہلے نماز پڑھیں گے چلو، کوئی ملے گا ہی نہیں اپنا اس سے کہنے والا۔ یہ رمضان میں آپ اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں جو کچھ منظر ہے میری آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ سب کچھ رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور رمضان
کے مہینے میں شیاطین، سرکش شیاطین اور جنات کو بند کیے جانے کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمتوں کا مشاہدہ ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے، کر رہا ہے۔ کتنے دن رمضان میں نہ پڑھتے ہیں دوسرے دنوں میں نہیں، جتنی خیر خواہی کا جذبہ رمضان میں ابھرتا ہے۔ ہم تو پہلی مرتبہ دلی میں رمضان گزار رہے ہیں، ہم سوچ رہے تھے جب یہاں لمبا چوڑا دسترخوان افطار کا دیکھا کہ شاید مسجد کی کمیٹی انتظام کرتی ہے، چندہ وندہ پہلے سے کر لیتی ہوگی، افطاری منگواتی ہے، لیکن ہم نے جب معلوم کیا کہ بھئی یہاں افطاری کہیں سے نہیں، کوئی انتظام نہیں، مسجد کمیٹی والوں کا کوئی چندہ افطاری کے لیے نہیں، اور بھر چلی آ رہے، جتنے لوگ کم پڑ جاتے ہیں، افطاری کم نہیں پڑتی، بعد میں بچ جاتی ہے، بچے پھر نماز کے بعد بیٹھ کر کے پلیٹیں صاف کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ خرچ کرنے کا جذبہ، روزے داروں کا روزہ افطار کرانے کا جذبہ، اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے کسی بھی لائن سے خرچ کرنے کا جذبہ، یہ سب رمضان کی ان رحمتوں اور عنایتوں، اللہ کی عنایتوں کا صدقہ ہے جو رمضان میں برستی ہے اور برس رہی ہے۔ ان سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، آدھے کے قریب ہم پہنچنے والے ہیں آدھے رمضان کے۔ اب تک اگر کوئی کوتاہی، کوئی سستی، کوئی لاپرواہی، کوئی غفلت، تھوڑی بہت، انسان ہے بہرحال، فرشتے تو ہم ہے نہیں، اگر ہم سے ہوئی ہے کسی بھی معاملے میں، تراویح پڑھنے میں، جماعت کی ادا کرنے میں، قرآن کی تلاوت میں، روزہ رکھنے کے سلسلے میں، تو آج مسجد سے نکلنے سے پہلے طے کر کے جائے اپنے دل میں اللہ کے سامنے کہ اے اللہ اب تک جو کچھ ہوا معاف فرما، یہ تو معافی کا مہینہ ہے، تیری طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اے اللہ آئندہ اخیر تک انشاءاللہ رمضان کے تمام تقاضوں اور رمضان کی تمام وہ چیزیں جو کرنے کی ہے انشاءاللہ کروں۔ غنیمت جانو، غنیمت جانو۔ روزہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، بار بار یہ بات آپ کے کانوں میں پڑ چکی ہوگی کہ اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمائی کوئی بات، لیکن نبی کے دل میں اللہ پاک نے ڈالی اور نبی نے اپنے الفاظ میں اس کو دنیا والوں اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کر دیا۔ کیا فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ تو بس میرا ہے، میرے لیے ہے۔ الصوم لی، روزہ تو بس، تو نماز کس کے لیے ہوئی؟ نماز مکھیہ منتری کے لیے یا وزیر اعظم کے لیے؟ زکات کس کے لیے؟ صدقہ کس کے لیے؟ حج کس کے لیے؟ قربانی کس کے لیے؟ کہیں اللہ پاک نے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا الحج لی، الزکات لی، الصدقۃ لی، الصلاۃ لی، کہ حج میرے لیے، صدقہ میرے لیے۔ کیوں؟ ساری عبادتوں میں دکھاوا ممکن ہے، روزے میں دکھاوا کر ہی نہیں سکتا آدمی۔ مالدار ہے، لکھپتی کروڑ پتی ہے، حج کو جائیں گے، ویڈیو بنائیں گے، باقاعدہ مالائیں ڈلوائیں گے، دعوتوں کا لمبا سلسلہ چلائے، دنیا کو پتا چل جائے، کم سے کم پورے پہلاپور کو پتا چل جائے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں۔ اب حج کر کے آ گئے، آج سے حاجی صاحب، دکان کا بورڈ بھی بدل دیا، کل تک خالی عبد الرحمان دکان پر لکھا تھا، آج حاجی عبد الرحمان۔ کیوں بھیا؟ نماز پڑھتے ہو تو نمازی عبد الرحمان بھی لکھواؤ۔ میں نمازی عبد الرحمان
سمندر پار جاتا ہے، ہر ایک کے بس کا تھوڑی کچی چائے چلا جائے، لہذا دنیا میں نام تبھی تو ہوگا حاجی صاحب، اس کا مطلب مالدار ہے تبھی تو یہ حاجی بنا، غریب ہوتا ہم جیسا تو تھوڑی حاجی تمہیں بنتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بے پیسے کے، بغیر مالداری کے بھی اپنے گھر بلا دیتے ہیں، اور بہت سارے پیسوں والے مالدار کروڑ پتی بہت بڑے مالدار، لیکن زندگی میں حج کرنے کی توفیق نہیں، کچھ نہیں، نیا پیسہ پاس نہیں، اللہ پاک نے اسباب پیدا فرما دیا، خود چلائیے۔ ہم نے خود پہلا حج فری میں کیا، اندازہ بھی نہیں تھا، جاتے جاتے بھی نہیں تھا، جہاز میں بیٹھتے بیٹھتے بھی نہیں تھا، اللہ جسے چاہتا ہے بلاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں حج کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ حج میرے لیے، زکات میرے لیے، کیونکہ ان میں ہو سکتا ہے ہم دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہوں، ابا ڈانٹتے ہیں پڑھ کے تو آیا بھی، استاد جی ڈانٹتے ہیں دکھا کے پڑھ لی اپنا، پڑھ کے تو آیا ہوں، دنیا ہمیں نمازی سمجھے اس لیے پڑھتا ہے۔ نماز میں ڈھونگ ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، آدمی سحری سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے اور پھر ڈھونگ کرے، اور جب ہے بھوکا پیاسا، کھانے سے بھی پرہیز، پینے سے بھی پرہیز، تب تو روزہ ہی ہوا نا۔ ہاں ڈھونگ کرنا چاہے گا شاندار اپنا کپڑا لٹکا کے کسی ہوٹل پہ کھا پی کے اور منہ ایسا بسور کے بنا کے باہر سوکھا سا کر کے آئے، آپ کو بڑا روزہ لگا، پیاس زیادہ لگ رہی، ابھی تو شہری میں وہ پون نہ کھا لیا تھا، لیکن ناری کھائی تھی، سے دنیا کو دکھاتا پورا، اس کا مطلب معاملہ گڑبڑ ہے کچھ۔ تو روزہ نہ رکھ کے بھی ڈھونگ کیا جا سکتا ہے، روزہ رکھ کر ڈھونگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ تو میرا ہی ہے، جب میرا ہے بدلہ میں اس کا خود دوں گا۔ تو پڑھی گئی حدیث، ایک حدیث پڑھی گئی، اجزی بھی بدلہ دوں گا اور اجزا بھی، میں خود روزے دار کا بدلہ ہوں، یعنی میں خود اس کو مل جاؤں گا، بدلے میں خود اس کو مل جاؤں گا، جس کو اللہ مل جائے پھر کون سے انعام کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا گیا روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، دیکھو دینے والا تو دیتا ہی ہے، ہمارے یہاں سیٹھ لوگ مرشدی کو بٹھا دیتے ہیں باہر کے کمرے میں، آفس میں، چندے والے آئے میں نمٹا دینا سب کو، لیکن دیکھو فلاں صاحب جو مولانا ہے وہ آئے تو میرے پاس بھیج دینا، بھلے سے منشی جی چندہ سیٹھ صاحب سے زیادہ دے، سچی مسئلہ یہ سیٹھ صاحب، حاجی صاحب، چندہ دینے والا اپنے پاس بلا کر کے، جس کو اپنے پاس عزت سے بلا کر بٹھا کر کے دے، تو کون سے چندے میں عزت اور قیمت ہے؟ سیٹھ والے بیٹا جو بلا کے دے رہا، پتہ نہیں کیا دے دے، پتہ نہیں کیا دے دے، کوئی مانے عجیب ہو اب کی دفعہ تو کچھ کام زیادہ سو رہا مدرسہ، اچھا، اور مرشد سے کہتے ہیں نہیں مجھے تو اس لیے دے سکتے اتنے لکھے ہو آپ کے مہینے آپ پیسہ بڑھا سکتا۔ تمام طرح کے نیک کاموں کا اجر اللہ ہی دینے والا ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے، کسی کے ذریعے دلوائے، جس طرح چاہتے دلوائے، لیکن روزے دار کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود ہوں یا خود دوں گا۔ جب جائیں گے روزے دار لائن میں لگ کر اللہ کا خزانہ، وہاں تو کوئی کمی ہونے والی نہیں، کم پڑنے والا نہیں، اس کے خزانے کی کوئی وسعت گہرائی نہیں۔ اگر کوئی بڑا سا بالٹا لے کے چلا گیا بچے زیادہ ہے تو بڑا کرے گا، بڑا منع کرے گا اللہ۔ تو میرے محترم بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، درمیان کا عشرہ مغفرت والا ہے، میں نے اسی مناسبت سے آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا ساری جس طرح دنیا کے تمام کاموں میں ریس کرتے ہو،
ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، اسی طرح مغفرت جو تمہارے رب کی جانب سے عام ہے، مل رہی ہے، تو اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بخشش پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے لپکو، ایک دوسرے سے آگے دوڑو، نکلو، وہ جنت، اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے لپکنے کی کوشش کرو۔ پہلے میں جنت میں چلا جاؤں، پہلے دوڑ کے جنت میں پہلے سے چلا جاؤں، یہ جذبہ ہو، یہ اس کا اپنا ایک احساس ہو۔ کونسی جنت؟ فرما ارضها السماوات والارض، کہ زمین و آسمان سب کو ملا کر جتنی کی چوڑائی، اس سے بھی زیادہ بڑی ہے جنت۔ زمین و آسمان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ تو کوئی اس کی انتہا، کوئی اس کے حدود اربع، کوئی اس کی پیمائش ہے ہی نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ جنت اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، تقویٰ پرہیزگار والوں کے لیے اللہ پاک نے بنائی، تیار کی ہے۔ اور متقی کون لوگ ہیں؟ رمضان کے مہینے کی مناسبت سے عرض کروں، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی کے وقت میں بھی۔ اللہ نے بہت کچھ دیا ماشاء اللہ، تب بھی خرچ کرتے، لیکن کچھ تھوڑی سی تنگی ہے، اب کی دفعہ آمدنی کچھ کم رہی، اب کا ہاتھ روک لینا، تنگی کی حالت میں بھی اور اچھی کشادگی فراخی کی حالت میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کے اثر میں نہیں آتے، غصے کے غلام نہیں بنتے، بلکہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اسے پی جاتے ہیں۔ رمضان میں تو خاص طریقے پر یہ بات ہونی چاہیے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی تم سے تو میں کرنے لگے، بدتمیزی کرنے لگے، لڑائی بڑائی کرنے لگے، تو اس سے کہتے بھیا معاف کر دیں تو میں تو روکے سے۔ یہ اگرچہ خاص طریقے پر روزے کے بارے میں معاف نہ کریں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی بھی موقع ہو، رمضان ہو، روزہ ہو یا غیر رمضان ہو، رات بے روزہ ہو، تب بھی کوئی آپ سے کہ بھیا میرے پاس اتنا وقت لڑنے ملے گا۔ آج کے حالات کو خاص طریقے پر کوئی خاطبہ ہو جائے السلام، ان نادانوں کے چکر میں نہ پڑو، ہر ایک کی بات جواب دینا، ہر ایک کی بات ضروری نہ سمجھو، جذبات میں قابو رکھو۔ خاص طور سے نوجوانوں سے میں عرض کر رہا ہوں، اور بھئی جمعے کی نماز کے بعد خاص طور پر اپنے اپنے طور پر دعا کرے اللہ تعالیٰ پورے ملک میں آج کا جمعہ خیر و عافیت سے، سلامتی سے مسلمان ادا کرے۔ خاص طور سے آپ کے پڑوس کے علاقے میں، یو پی میں، نوئیڈا میں، ان علاقوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ ہر طرح نمازیوں کی حفاظت فرمائے، مسجد جانے والوں کی حفاظت فرمائے، اس کی دعا بھی کرے، اور وہ سنجیدگی اور متانت اور عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، ہم سب کو اپنی مغفرت اللہ سے طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس درمیانی مغفرت والے عشرے میں ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔